بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے روحی ہاشمی اور میں پی ٹی آئی میں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں. میڈم، پی ٹی آئی اور خان صاحب کو اتنا سپورٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ شاید جب تک میں اس جماعت میں نہیں تھی تو میں شاید گمراہ تھی. میرے ان الفاظ کی میں ایکسپلینیشن بھی کرتی ہوں کیونکہ ہم لوگ موروثی سیاست کو فالو کر رہے تھے. پیرنٹس جس پارٹی کو فالو کرتے تھے ہم بھی اندھا دھند ان کو ہی اچھا سمجھتے تھے. اب جب عقل اور شعور آیا اور خود جب چیزوں کو دیکھنا شروع کیا اور پتہ چلا کہ ایک یہ واحد بندہ ہے جو اس ملک کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے پلازے یا اپنے گھر اپنی بزنس کے بارے میں اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے. وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے کہ اس ملک کو جو ہے وہ ترقی کیسے دی جائے گی، بس یہ سوچ کے کہ جو ہم نے اور ہمارے والدین نے جو باقی جماعتوں کو سپورٹ کر کے یا نہ سپورٹ کر کے جو غلطی کی ہے وہ خان صاحب کو سپورٹ کر کے ہمیں ان کو فائدہ دینا چاہیے. یہی سوچ کے ان کو کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ خان صاحب وفاقی گورنمنٹ گرانے آئے تھے اور اپنی اسمبلیاں کر رہے ہیں تحلیل، اس پہ کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیے، خان صاحب کے ذہن کو پڑھنا جو ہے نا، وہ کوئی بہت ہی کوئی سمجھدار بندہ ہے، وہی خان صاحب کے ذہن کو پڑھ سکتا ہے. میں اور آپ جو ہے نا وہ ہم فالو ان کو کر سکتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ہم ان کو فالو کریں. لیکن میں جو چیز نوٹ کرتی ہوں نا کہ خان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں نا اس وقت ہمیں عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. ہم خود آپس میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کیا کر دیا، لیکن کچھ دنوں بعد اس کے رزلٹ جو آنا شروع ہوتے ہیں نا تو وہ ہمارے لیے بھی حیران کن ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ خان صاحب یہاں آ کے اور واپس خالی ہاتھ گئے ہیں. نہیں، وہ بہت لوگوں کی محبت، اور یہی تو وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ آپ نے جس کو نکالا ہے، آپ لوگ جس کو باہر سمجھ رہے تھے کہ آپ نکال دیں گے تو یہ ختم ہے. باقی لوگوں کی طرح جیسے نواز شریف کو یا دوسری پارٹیوں کو جب کوئی چاہتا ہے انہیں نکال دیتا ہے حکومت میں، جب چاہتا ہے ان کر دیتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. خان صاحب کو عوام نے ثابت کیا کہ آپ اگر وزیر اعظم نہیں ہیں تو بھی آپ دلوں کے وزیر اعظم آج بھی ہیں، اور ہمیشہ لوگ انہی کو سپورٹ کریں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد وفاقی گورنمنٹ انتخابات کی تاریخ دے گی؟ یہ سوال خیر میری جیسے وہ اس دن فواد چودھری نے کہا ہے کہ میرے پے اسکیل سے اوپر ہے، تو میں بھی یہ سمجھتی ہوں. لیکن یقیناً ہم اتنا پریشرائز ان کو کر دیں گے. اول تو ابھی خان صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کی تیاری کی جائے نا، تو ظاہر ہے ان کے ذہن میں اور ان کو کچھ اطلاعات ہوں گی، ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں سب کے ساتھ، مختلف جماعتوں کے ساتھ، اپنی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ. تو یقیناً الیکشنوں کا بھی کچھ ہوگا ذہن میں ان کے، تو یقیناً ہو جائے گا. گزشتہ دنوں ایک مذہبی جماعت کے سربراہ نے اسپیشلی پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ ادا کیے ہیں. کیا آپ سمجھتے کہ کوئی عورت سیاست میں آنا جرم ہے یا ان کے لیے رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہے؟ اچھا، میں اس محترم کو نا مجھے اب مولانا اور رحمان اس کے نام کے آگے سے ہٹانا پڑ گیا ہے، کیونکہ میں بڑا ہر پارٹی کے ہر بندے کو بڑی رسپیکٹ سے بولتی ہوتی تھی، چاہے وہ جو مرضی ہمارے خلاف بولیں. میں کہتی ہوں کہ ہم نے بول کے اپنی تربیت دکھانی ہے، ہم نے ان جیسا نہیں بننا. لیکن ابھی مولانا نے حد کر دی، اور جس طرح کے نازیبا الفاظ استعمال کیے ان کو تو ٹی وی پہ چلایا گیا، لیکن علی بھائی جب بیٹھے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو اس پہ بیپ لگا دی گئی. یہ نازیبا الفاظ جو ہیں وہ ہماری اسٹرینتھ کو کم نہیں کر رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی میں لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں اور خواتین کی زیادہ تعداد ہے. اس کی وجہ یہ مولانا ہی ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ اس پارٹی میں ایسا کیا ہے جو یہ اتنا خلاف بول رہا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس پارٹی میں تو بڑا وہ ہے، عورتوں کی عزت ہے، عورتوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، تو وہ خواتین زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. لڑکے مرد تو ہیں ہی ہیں
لیکن خواتین کی تعداد بھی کوئی کم نہیں ہے. تو ہمیں ان کے بیان سے ہمیں تو فرق نہیں پڑتا. کبھی وہ کہہ دیتے ہیں یہ تتلیاں ہیں, ان کے پاؤں گرم ہو جائیں گے. تتلیوں نے ثابت کیا, جس دن انہوں نے یہ بیان دیا نا, تتلیوں نے ثابت کیا. خان صاحب کے گھر گرمی تھی اس دن شدید, ہم لوگوں نے روڈ پہ بیٹھ کے جب انہوں نے اریسٹ کرنے کا پروگرام بنایا تھا ثابت کیا ہم تتلیاں نہیں ہیں, ہم بہت سخت جان عورتیں ہیں جو گھروں سے نکلی ہوئی ہیں. آپ جیسے خبیث قسم کے آدمی کا سامنا کرنے کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں, تو پھر وہ کتنی اسٹرینتھ والی ہوگی. ہمیں فیملی کی بھی سپورٹ ہے, ہمیں اپنی جماعت کی بھی سپورٹ ہے, اور الحمدللہ ہم اتنا اپنے آپ میں مضبوط ہیں کہ ان جیسے مولانا جو ہیں بس یہ اب ہسٹری میں ہی رہ جائیں گے. ان کے والد کا نام تھا, ان کا تو نام بھی نہیں ہوگا, ان کو برے ناموں سے یقیناً یاد کیا جائے گا. نو کانفیڈنس ووٹ سے پہلے یہ اعلان کرتے تھے اور اسٹیٹمنٹ دیتے تھے ہم گورنمنٹ میں آ کر مہنگائی ختم کریں گے, بے روزگاری یہ وہ. اب حالات ایسے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. جو اسحاق ڈار ہیں وہ مفتاح اسماعیل پہ اور وہ اس پہ, آپ اس پہ بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بس یہی بات ہے نا کہ جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو بڑا عوام کا درد ہوتا ہے. جب حکومت میں, اور اسحاق ڈار کو یہ لوگ فرشتہ بنا کے پیش کر رہے تھے کہ وہ آ جائے گا تو ڈالر ایسے ہو جائے گا, پیٹرول ایسے ہو جائے گا, بجلی کی قیمتیں جیسے دودھ کی نہریں یہاں بہنے لگ جائیں گی. اور ان کے آنے کے بعد کیا ہوا ہے اب یہی حالات دیکھ لیں کہ میں رات سن رہی تھی پیاز, لہسن اور ادرک کے جو کنٹینر ہیں وہ کراچی پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں, اور بینک کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ان کو وہاں سے ریلیز کروا لے. اور اس کے بعد جو مہنگائی کی مزید لہر آئے گی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ملک میں شارٹیج تو ہوگی ان چیزوں کی, اور شارٹیج کے علاوہ جب وہ مہنگے ہوں گے تو وہ خرید سے باہر ہی ہیں. تو یہ انہیں صرف بغض عمران ہے اور کچھ نہیں ہے. بغض عمران نہ ہوتا تو یہ قبل از وقت حکومت گرانے کی سازشیں نہ کرتے, یہ ان کو اپنی میعاد پوری کرنے دیتے, پھر ہم ثابت کرتے کہ ہم اہل ہیں یا نا اہل ہیں. گزشتہ روز ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان 69 ممالک میں شامل ہو گیا جو قرضہ واپس نہیں کر سکتا. اب اگر پی ٹی گورنمنٹ میں آتی ہے تو کنٹرول کرے گی؟ یہ میں نے بھی رپورٹ پڑھی اور بڑا میں پریشان بھی ہوئی, اور ہر وقت یہ سن بھی ہم رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہے, اور اس طرح دکھ ہوتا ہے ایسی باتیں سن کے. ہمارا ملک ہے, ہمارے بچوں نے آگے کس طرح سروائیو کرنا ہے اور وہ کیسے زندگی گزاریں گے. لیکن مجھے اپنے اللہ پہ اور اپنے قائد چیئرمین عمران خان پہ پورا یقین ہے کہ وہ ایک ایسی اچھی ٹیم بنائیں گے کہ وہ اس ملک کو اس قرضوں کی دلدل سے نکالے گی, اور ہمیشہ کے لیے ہماری ان قرضوں سے جان چھوٹ جائے گی جو ہم ہر وقت ہر چھوٹی سی چیز کے لیے بھی دوسرے ملکوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لوگ ہمیں کاپی کرتے ہیں لیکن ہم ان سے پیسے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں ہر وقت. پی ڈی ایم پنجاب اسمبلی میں طریقے عدم اعتماد لے کر آ رہی ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں وہ نمبر پورے کر سکے گی؟ جتنا ان کے وہ پیسہ ان کو خرید و فروخت پہ لگاتے ہیں, اگر وہی پیسہ وہ عوام پہ لگا دیں تو اس ملک کے کچھ لوگوں کا روزگار تو اچھا ہو جائے گا. کچھ لوگ تو رات کو روٹی اچھی کھا کے سوئیں گے اور ان کو دعا بھی دیں گے. یقیناً وہ ایسے ہی کریں گے کہ توڑنے کی کوشش کریں گے. خان صاحب نے بھی آپ کو پتہ ہے کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ کن لوگوں سے رابطے ہو رہے ہیں اور کن لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ہمارے اپنے جو پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ انشاءاللہ وہ تو کہیں نہیں جانے والے. وہ جو مرضی اس سچویشن میں جو خان کا ساتھ چھوڑے گا نا وہ اپنی سیاست ختم کر بیٹھے گا, کیونکہ خان ہی واحد لیڈر ہے جس کو دنیا بھی مانتی ہے اور ہم بھی مانتے ہیں. اعظم سواتی صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا گیا راولپنڈی جلسے کے بعد, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی, تو ان کے حوالے سے بتائیں کہ اگر سینیٹر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں. ہمیں تو میری تو پیچھے اگر مسلسل ایک گاڑی آ رہی ہو تو میں اکثر بار بار دیکھتی ہوں کہ کون ہے, جب تک کہ وہ راستہ چینج نہ کر لے. تو اعظم سواتی کا تو ٹاپک ایسا ہے نا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرا باپ میرے سامنے بیٹھ کے رو رہا ہے. ان کا جرم کیا ہے میں یہ جاننا چاہتی ہوں, اس حکومت وقت سے بھی اور اپنے ارباب اختیار جو ہیں ان سے بھی. ان کا جرم پی ٹی آئی کا سینیٹر ہونا ہے.
ایک جائز رشتہ جو ان کا ہے، میاں بیوی کا حلال رشتہ ہے، آپ اس کو اس طرح کر کے پیش کر رہے ہیں، اور وہ بھی ان کی بیٹی کو بھیج رہے ہیں آپ ویڈیو. مطلب حد ہے. ماں باپ اس عمر میں یہ چیزیں، مجھے نہیں لگتا. کل میں نے شاید چودھری ہمارے ہیں ایک اس کے ARY پہ اینکر ہیں، تو ان کا میں صادر عارف الویز سے انٹرویو لے رہے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ میں ملا ہوں اعظم سواتی صاحب سے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید زندہ ہی نہ رہ سکیں، کیونکہ ان کی اتنی بری حالت ہو چکی ہے ذہنی طور پہ. لیکن اس عمر میں آپ 75 سال 76 سال کا بندہ ہے، اس کو مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں. ویسے ہی فزیکلی اتنی بیماریاں ہوتی ہیں، پریشر ہوتا ہے اور فیملی. اب وہ انہیں اپنے بچوں کو صرف اسی وجہ سے باہر بھیجنا پڑ گیا فوری طور پہ کہ وہ جو ہمارا سوشل میڈیا گند کرتا ہے اس گند سے دور رہے، وہ دیکھیں نہ کہ ان کے باپ کی بے حرمتی کیسے ہو رہی ہے. اس عمر میں ہم ماں باپ کو ایک قسم کا فرشتہ سمجھتے ہیں، ہوتے بھی ہیں ہمارے لیے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوتا ہے. آپ ان کی ویڈیو اٹھا کے ان کی اولاد کو بھیج دیں، سوچیں ذرا کہ کیا سچویشن ہو. اور وہ ویڈیو بھی مطلب مجھے لگتا ہے کہ میں شاید اس پہ بات کروں تو میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں پھٹ پڑوں، اس پہ بولوں بہت زیادہ، لیکن فی الحال اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. 2018 میں پارٹی ٹکس کے حوالے سے کافی جو پرانے لوگ ہیں ان میں غم و غصہ پایا گیا. ابھی خان صاحب نے کل اسٹیٹمنٹ دی کہ نوجوانوں کو موقع دیا جائے گا پارٹی کے جو ساتھ مشکل ٹائم میں کھڑے رہے. تو نوجوانوں کے حوالے سے کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ نوجوان جی ہمارا سرمایہ ہے، اور یقین کریں مجھے تو بڑا فخر ہوتا ہے لوگوں کو. میں جب اس جماعت میں نہیں تھی تو شاید میرا بھی کانسیپٹ یہی تھا کہ یہ لڑکے شاید تماشا ہی دیکھنے آتے ہیں، لیکن بلیو میں اب کئی جگہوں پہ ایسی جگہوں پہ ہم کراؤڈ میں پھنس گئے ہیں کہ وہاں سے نکلنا ہمارا مشکل ہو جاتا تھا. کیونکہ کراؤڈ تو دیکھیں پورے پاکستان سے آیا ہوتا ہے، اس میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں ان کے چھوڑے ہوئے بھی لوگ ہوتے ہیں جو شرارت کرنے آتے ہیں. لیکن ہمارے بچوں نے، ہمارے بھائیوں نے ہمیں جس طرح سے پروٹیکٹ کیا، میں مطلب اس 5 سالہ اپنی جدوجہد میں گواہی دے سکتی ہوں کہ یہ بچے بھائی اس قابل ہیں کہ خان صاحب کو چاہیے کہ واقعی ان بلیک میلر جو بلیک میل کرتے ہیں آ کے اسمبلیوں میں، ان کی بجائے یہ نوجوان جن کو کوئی غرض نہیں ہے، جو خان صاحب کے دیوانے ہیں، خان صاحب کے مشن کے دیوانے ہیں، ان کو آگے لائیں. روحی ہاشمی سیاست میں خواتین کے جو ملک کی ترقی میں کردار کو کیسے دیکھتی ہیں؟ خواتین کا بڑا کردار ہے. فاطمہ جناح سے لے لیں آپ، بلکہ فاطمہ جناح سے پہلے آپ دیکھیں کتنی خواتین نے اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا ہے، ایک گھریلو خواتین نے. میں پتہ اکثر لکھتی ہوتی ہوں کہ میرے جو ہم پرانے لوگوں کا دیکھتے ہیں نا، تو وہ بتاتے تھے کہ 1947 کی جنگ میں ہمارے دادا نے حصہ لیا یا دادی نے لیا. وہ تصویریں بڑے شوق سے، بڑے پراؤڈلی دکھاتے ہوتے تھے، تو بڑے میں حسرت سے دیکھا کرتی تھی. ابھی جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں نا، تو میرے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کل کو اپنے بچوں کو دکھائے گا کہ تمہاری دادی نے جو پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ تھی، جو مسلط چوروں ڈاکوؤں کی حکومت ہے، ان سے آزادی کے لیے کس طرح حصہ لیا تھا. تو اب میرے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے، اور عورتوں کا کیوں نہیں ہے؟ عورتیں ریڑھ کی ہڈی ہیں. 53% ہے میری آپ کا، اور آپ جلسوں میں نمائندگی دیکھ لیں عورتوں کی، مردوں کے برابر ہوتی ہیں عورتیں. اور کس طرح مشکل، ابھی 26 نومبر والا جلسہ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا 5 کلومیٹر چل کے آئی ہوئی ہیں. اور چلیں ہم اسلام آباد راولپنڈی کے لوگ تو یہاں کے رہنے والے ہیں، جو باہر سے اتنا سفر کر کے 24 گھنٹے کا سفر کر کے پھر آگے 5 کلومیٹر چل کے آئیں، کیونکہ ان ناعقبت اندیشوں نے پتہ نہیں ان کو کس چیز کا ڈر تھا، جو ہمیں پہلے اسلام آباد میں جلسہ نہیں کرنے دیا، اور پنڈی میں انہوں نے کوئی 10 جگہ ہماری لوکیشن بدلی. تو وہ ایون ہم رات کو جو لوکیشن کر کے آئے تھے کہ یہاں پہ ہم نے اکٹھے ہونا ہے اور یہاں جلسہ ہوگا، یہاں کنٹینر خان صاحب کا لگے گا، صبح جب ہم پہنچے تو ہمیں پتہ چلا یہاں نہیں ہے، آگے ہے. تو وہ باہر سے آنے والے لوگوں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن کسی کو تکلیف کا احساس نہیں تھا. 10 بجے کے میں خود 10 بجے کی وہاں پہ موجود تھی، اور رات کے 2:30 بجے ہم وہاں سے نکلے تھے، اور کوئی احساس نہیں تھا بھوک کا، سردی کا، گرمی کا، کچھ احساس نہیں تھا. وہ ایک جذبہ تھا. مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ تم نے سارا دن وہاں کیسے، وہاں تو باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے. تو میں نے کہا پتہ نہیں، ہمیں خود نہیں پتہ، وہ ایک جذبہ تھا. روحی ہاشمی اگر سیاستدان نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟
सियासतदान ना होती तो मैं एक राइटर अच्छी हूँ, मुझे लगता है कि मैं अच्छा लिख सकती हूँ, अच्छा बोल सकती हूँ, तो लेकिन मुझे था कि मैंने कुछ सियासत में ही जाके करना है। कौन सी गेम्स पसंद है आपको? गेम अब तो कोई टाइम ही नहीं रहा बिल्कुल भी गेम का, तो स्टूडेंट लाइफ में वॉलीबॉल खेला करती थी मैं। और पाकिस्तानी मूवी देखती हैं और कौन सी मूवी अच्छी लगती है? अभी मैंने रिसेंटली मौला जट देखी है। मौला जट बड़ी मैंने लोगों से तारीफ़ सुनी थी, तो मैं स्पेशल गई हूँ, जाके सिनीप्लेक्स में देखी है। लेकिन फ़िल्म तो बहुत अच्छी बनाई है, बड़ी मेहनत की है, लेकिन ब्लड नहीं हम देख सकते भाई। क्रिकेट में खान साहब के अलावा कौन सा फेवरेट प्लेयर है अभी? अभी तो सच्ची पूछें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, अब तो नहीं मैच देखते। खान साहब के बाद वसीम अकरम और खान साहब के बाद तो मैच देखने ही छोड़ दिए थे। कीप इट अप, माशाल्लाह आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ा आप नौजवानों को और नए आने वाले हर फील्ड में लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ विशेस आप लोगों के लिए, और आपके चैनल के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, तो थैंक यू।